السلام علیکم ویورز. میں آپ کو اپنے چینل وزڈم ود سلمان فیض پہ خوش آمدید کہتا ہوں. الحمدللہ ایک درس قرآن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. اور یہ جو درس ہے بیسیکلی ہمارا جو آسان قرآن کورس ہے جو ٹوٹل فزیکل انفلیکشن میتھڈ کے ساتھ ہے، یہ اس سے ویڈیو لی گئی ہے اس کے تھرڈ سیگمنٹ میں، جس میں ہم ترجمہ قرآن بمع تفسیر کرتے ہیں. اور لکھا ہوا ترجمہ اس کے نیچے موجود نہیں ہوتا. اگر آپ پوری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ کو، اور وہاں پر آپ کو تمام انٹروڈکشن آف دا کورس بھی مل جائے گا. اور میں چاہوں گا کہ آپ وہاں پہ تعارف قرآن کی ویڈیو جو ہے وہ بھی موجود ہے، آپ اس کو بھی ضرور سنیے گا. اور یہ کورس جو ہے کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے بغیر ترجمے کے تو آپ کو وہ سمجھ میں آئے گا. آپ کو اردو ترجمہ دیکھنا نہیں پڑے گا، یا آپ سنیں گے تو بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور جو لوگ ہماری لائیو کلاس کو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں زوم کے اوپر ہر فرائیڈے کو، تو چینل کے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک ملے گا واٹس ایپ کا، وہاں سے آپ اس گروپ کو جوائن کر لیں. وہیں پر ہمارا جو زوم کا لنک ہے وہ آتا ہے. تو ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے جو پچھلے کچھ رکوع ہیں وہاں سے سوالات کا کچھ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوا تھا، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں بھی بیسیکلی یہی سوالات کا جو وہ سلسلہ ہے. اور ٹاپک کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کریں تو بیسیکلی جہاد کے کچھ احکامات جو ہیں وہ آئے تھے. اس کے بعد انفاق جو ہے ان سے کہا گیا کہ اس میں وہ انفاق کریں. تو اس حوالے سے کچھ انہوں نے سوالات جو ہے لوگوں نے وہ شروع کیے، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ کچھ منافقین بھی تھے، کچھ مسلمان بھی تھے، اور وہ بھی جو ہے وہ مختلف قسم کے سوالات جو ہے وہ ان کے مائنڈ میں جنریٹ ہو رہے تھے. تو اس پر اب اللہ تعالیٰ جن نے یہ جو سوالات کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا تھا، تو آج کی جو ہم آیات ہیں ان کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ یا کا مطلب ہے وہ سین لام واو، یہ سوال سے، اور کاف کہتے ہیں تم کو، یعنی کہ یو کو، یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں. ان سے الشہر الحرام، شہر کہتے ہیں مہینے کو، اور حرام کہتے ہیں حرمت والا مہینہ. جیسے مسجد الحرام ہے کہ حرمت والی مسجد، اسی طریقے سے شہر الحرام حرمت والے مہینے. قتال فیہ، کہ ان میں جنگ کرنا کیسا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سوالات جو ہیں وہ جنگوں کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے جہاد کے لیے ان کو احکامات جاری کیے تھے، تو اب انہوں نے اسی ضمن میں یہ سوال جو ہے وہ کیا کہ اب جو حرمت والے مہینے ہیں تو عرب میں اس میں تو کوئی شخص جو ہے وہ قتل نہیں کرتا تھا، تو اس کا کیا قانون ہوگا. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں کہہ دیجئے آپ قتال، قتل کرنا یا جنگ کرنا، فی اس میں کبیر، بہت ہی بڑی بات ہے. یعنی کہ اس میں جو ہے جنگ کے بارے میں جب آپ ان کو کہہ دیں کہ اس میں جنگ جو ہے وہ کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے. وہ صد، اور روکنا، ان سے سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وقف، اور نہ ماننا بھی اس کا، والمسجد الحرام، مسجد الحرام کا، یعنی کہ مسجد الحرام کی طرف جانے سے کسی کو روکنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہوگا. وہ اخراج، اور نکال دینا، اہل ہی، اس کے لوگوں کو، منہ، اس سے، اکبر، بہت بڑا، ان اللہ ہی، بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک. والفتنہ، اور فتنہ، اکبر، بہت بڑا، من سے، القتل، قتل سے، یعنی کہ یہ جنگ اور قتل سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کے راستے میں حج یا عمرے کے لیے حرمت والے مہینوں میں جب وہ جاتا ہے تو اس میں یہ عمل جو ہے یہ نہایت ہی گناہ کا عمل ہے، اور قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. ولا، اور لا نہیں، یزالون، وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ جس طرح سے ہماری اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ازل سے ابد تک، ہمیشہ سے، یعنی کہ ہمیشہ تک، کہ ولا اور نہ، یزالون، کہ وہ جو ہے، اور ہمیشہ، کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم، وہ تم سے لڑیں گے، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تمہارے کے ساتھ جو ہیں یہ کفار یہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم، وہ تم کو پھیر دیں، ان سے دینکم، تمہارے دین سے، ان اگر استطاعوا، وہ استطاعت رکھتے ہوں یا وہ کر سکیں. یعنی کہ اگر وہ اپنے تئیں ہر طرح سے وہ کوشش کریں گے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دین سے پھیر دیں. ومن، اور جو یرتد، پھر جائے، منکم، تم میں سے، ان سے دینہ، آپ اپنے دین سے، یمت، پھر مر جائے، وہ ہوا، اور وہ کافر ہو، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے عمل، پھر دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، واولئک،
اور یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار جو دوزخ والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ وعید بھی بتا دی کہ دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد اگر کوئی شخص جو ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے تو اس کے تمام کے تمام جو اعمال ہیں وہ ضائع ہو گئے، اور وہ جو ہے وہ ہمیشہ کی دوزخ میں جائے گا۔ ان الذین، ان بے شک الذین وہ لوگ جو آمن ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہاجروا انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی لوگ ہیں، یرجون جو امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا اور رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اب وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے تھے اور ہجرت کے لیے نکلے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت عطا کریں گے، اور ان کو وہ بخشیں گے، اور وہ جو ہے وہ اپنے رب سے رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ ان حوالے سے بہت ساری اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات میں، خاص طور پہ سورہ نساء میں ہجرت اور جہاد کے تمام اصول جو ہیں وہ آپ وہاں پر دیکھیں گے۔ اور اگر آپ ابھی ان تمام لیکچرز کو سننا چاہتے ہیں تو میری جو زوم کلاسز کی پلے لسٹ ہے، آپ اس میں جا کر سورہ نساء جو ہے اس کے درس و تفسیر جو ہے وہ وہاں پر آپ سن سکتے ہیں۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں یا سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن الخمری، ان سے الخمری شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے بارے میں، کل آپ کہہ دیں، فیہما ان دونوں میں اسم گناہ ہے، کبیر بہت بڑا، و منافع اور فائدے للناس لوگوں کے لیے، و اسمہما اور ان دونوں کا گناہ، اکبر بہت بڑا، من نفعہما من سے نفعہما ان کے فائدے سے، و یسألونک اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا کیا کچھ، ينفقون کہ وہ خرچ کریں، کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، العفو کہ وہ زائد جو بھی ضرورت سے ان کے پاس زیادہ ہو وہ خرچ کر دیں، کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، الآیات احکامات، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو۔ اب اس آیت میں یہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہاد ہجرت کے احکامات دے رہے تھے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو جب یہ احکامات دیے گئے انفاق کے، تو وہ اس معاملے میں انہوں نے ایک سوال یہ کر ڈالا کہ یہ لوگ اپنی مختلف محافل جو ہیں وہ ایسی کرتے تھے کہ جس میں وہ اپنا مین ان کا جو مقصد ہوتا تھا وہ تو یہ ہوتا تھا کہ وہ وہاں پہ جوئے اور شراب کی جو ہے وہ محفلیں لگاتے تھے، لیکن اس میں وہ جو جوا کھیلتے تھے، اور اس میں انہوں نے اپنا جو سسٹم بنایا تھا کہ مثال کے طور پہ اگر وہ ایسے نیزے مارتے تھے اور وہ جا کے کچھ ایک ان کے جو جانور ہوتے تھے اس کو وہ جا کے اگر وہ جوئے میں وہ اس کے گوشت کو جب وہ جیت جاتے تھے تو وہ جیتے ہوئے اس رقم یا گوشت کو وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ اس میں کہ جو شراب اور جو جوا ہے تو اس میں آخر کچھ فائدے بھی موجود ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہم یہ جو اللہ کے راستے میں وہاں پر ہم جو خرچ کرتے ہیں، تو یہ سوال جب کیا گیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جواب دیا کہ کل کہہ دیں فیہما کہ ان دونوں کے جو جو اس کا گناہ ہے وہ کبیر وہ بہت بڑا ہے، وہ منافع للناس اس کے منافع کی نسبت، یعنی کہ جو تم یہ منافع بتا رہے ہو کہ ہم جو ہے یہ مال جو ہے جو ہم جیتے ہیں جوئے میں، اور یہ جا کے ہم ایسی محفل میں جہاں پہ شراب کا دور بھی چل رہا ہوتا ہے اور ہم جا کے اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، تو اس کا جو گناہ ہے وہ زیادہ ہے اس کے فائدے سے، وہ اسمہما اور یہ ان دونوں کا گناہ اکبرون بہت بڑا ہے، من نفعہما ان کے فائدے سے، یعنی کہ تم لوگوں نے اگر یہ سوچا ہوا ہے کہ یہ ایسی محفلیں تمہیں کوئی فائدہ دے سکتی ہیں تو ان کے نقصانات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ وہ یسألونک ماذا ينفقون کہ اچھا آپ بتائیں کہ ہم کہاں تک ہم سے جو ہے وہ انفاق کی ڈیمانڈ کی جائے گی، ہم کہاں تک جو ہے وہ خرچ کریں، تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بتا دیا کہ کل العفو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ تمہاری ضرورتوں سے جو بھی زائد ہے ان حالات میں تم وہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ یعنی کہ اس معاملے میں کہ جب آپ کو اس قسم کے حالات ہوں کہ جنگ جو ہے وہ فرض ہو چکی ہو، جہاد کی ضرورت ہو، آپ کے سربراہ وقت جو ہے وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہوں کہ آپ جو ہے وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں نکالیں اور جہاد کے راستے میں نکالیں، تو اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ وہ سب کچھ جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ لکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیات نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون تفکر کرو اور غور و فکر کرو، فی دنیا فی میں دنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، ویسألونک اور وہ سوال کرتے ہیں، ان الیتامى یتیموں کے بارے میں، کل
آپ کہہ دیں اصلاح کرنا لہم ان کے لیے خیرون بہتر ہے. اب جب جہاد کے احکامات ہو رہے تھے اور جنگیں ہو رہی تھیں تو اس میں ظاہری بات ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ شہید بھی ہو رہے تھے اور ان کے پیچھے ان کے ازواج اور یتیم جو تھے وہ بھی ان کے لواحقین میں اب جو بچ گئے تھے اس کے حوالے سے اب سوالات پیدا ہوئے کہ ان کے ساتھ کیا رویہ اور کیا برتاؤ کیا جائے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات جو ہیں وہ نازل کیے اور کہا کہ کل اصلاح، آپ کہہ دیں اصلاح لہم خیرون بہتر ہے کہ آپ ان کی جو اصلاح کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا. وَإِنْ اور اگر تو خالتہم وَإِنْ اور اگر تو خالتہم اگر تم ملا لو ان کو فإخوانکم تو وہ تمہارے بھائی ہیں. کہ ظاہری بات ہے تمہارے کوئی بھتیجا ہوگا کوئی بھائی ہوگا کوئی رشتہ دار ہوگا کوئی کزن ہوگا تو ان کو اگر تم اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں. واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے المفسد خرابی کرنے والے کو من سے المصلح اصلاح کرنے والے کی نسبت. ولو اور اگر شاہ چاہتا اللہ لأنتکم تو ضرور مشقت میں ڈال دیتا. ان اللہ بے شک اللہ عزیز و غالب ہے اور حکیم حکمت والا ہے. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جب ایک معاشرے کی تعمیر اور وہاں پہ ان کی اصلاح کی جا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بھی بتا دیا کہ ولا تنکحوا وا اور لا نہیں تنکحوا تم نہ نکاح کرو المشرکات مشرک عورتوں سے حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنو کہ وہ ایمان لے آئیں. ولا امات اور البتہ لونڈی مؤمنۃ مسلمان خیر بہتر ہے من سے مشرکات مشرک عورت سے. ولو اور اگرچہ کہ اعجبتکم وہ بھلی لگے تمہیں. ولو اور اگرچہ اعجبتکم وہ بھلی لگے تمہیں. ولا تنکحوا اور نہ تم نکاح کرو. ولا تنکحوا اور نہ نکاح کرو المشرکین مشرکوں سے حتی یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں. ولا عبد اور البتہ غلام مؤمن مسلمان خیر بہتر ہے من سے المشرکن مشرک سے. ولو اور اگرچہ اعجابکم وہ بھلا لگے تمہیں. اولئک وہی لوگ یدعون بلاتے ہیں الی النار دوزخ کی طرف. واللہ اور اللہ یدعو بلاتا ہے الی الجنت جنت کی طرف. والمغفرت اور بخشش باذنہ ہی اپنے حکم سے. ویبین اور واضح کرتا آیات ہی اپنے احکام للناس لوگوں کے لیے لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت پکڑے. اب یہاں پہ اس آیت میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ایک معاشرہ جو ہے جہاں پر اصلاح کی جا رہی تھی لوگ ایمان لے کر آ رہے تھے جہاد کی ضرورت پیش آ گئی اور اس میں جہاد میں سوال پیدا ہوا کہ یتیموں کے ساتھ کیا معاملات کیے جائیں اور ان کے یقیناً وہاں پر بیوہ جو وہ بھی موجود تھیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ان سب کی جو ہے وہ اصلاح کی جائے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو جب تم نکاح کے معاملات ہو رہی ہوں تو اس میں اس بات کا خیال رکھو کہ کبھی بھی کسی مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اور ایک مومن جو ہے اگر وہ لونڈی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے اس مشرکہ سے اگر تمہیں وہ بھلی بھی لگتی ہو یا خوبصورت لگتی ہو یا تمہارا اس سے نکاح کا دل بھی کرتا ہو. اور اسی طریقے سے ایک مومن غلام جو ہے جو کہ ایک مشرک کی نسبت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے بھلے اگر تم کو وہ اچھا بھی لگتا ہو. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ لوگ جو ہیں کیونکہ یہ شادی بیاہ کے جو معاملات ہیں ظاہری بات ہے اس سے آگے نسل چلنی ہے آگے بچوں نے پیدا ہونا ہے اور اس کے بعد جو ہے اگر آپس میں ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو وہ نسل جو ہے وہ تباہ برباد ہو جائے گی. اور یہ جو رشتے ہوں گے یہ کیا کریں گے یہ تم کو دعوت دیں گے آگ کی طرف نار کی طرف. اور اللہ جو ہے وہ تم کو جنت کی طرف بلاتا ہے اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اپنے اذن سے. وَيُبَيِّنُ اور وہ بیان کرتا ہے آیات الناس انسانوں کے لیے اپنی نشانیاں لعلہم تاکہ وہ یتذکرون کہ وہ اللہ کو یاد کریں اور نصیحت پکڑیں. اب اس بات سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری پوری دنیا میں بہت سارے ایسے ہم بعض اوقات کیسز بھی دیکھتے ہیں کہ جس میں لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے اور وہ جو ہے وہ غیر مسلم کے ساتھ شادی بھی کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صرف یہ ایک ایکسیپشن دیا ہے غیر مسلم کے حوالے سے کہ جو اہل کتاب خواتین ہیں کیونکہ وہ اصلاً اللہ کو تو مانتے ہیں وہ تعویل کی غلطی کی وجہ سے وہ اگر شرک میں پڑ چکے ہیں تو ان کو اتنی رعایت جو ہے وہ دی گئی. اور اس کے بعد یہ بھی شرط ہے کہ وہ اصلاً اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوں تو آپ ان کی عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ جب وہ آپ کے ماحول میں رہیں گے آپ کے ساتھ رہیں گے اسلام کو سیکھیں گے اسلام کو سمجھیں گے تو اس کا بہت امکان ہے کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک مسلم معاشرہ جو ہے وہ جنریٹ ہو سکے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو احکامات دیے ہیں ان احکامات کی ہمیں پاسداری کرنی چاہیے. تو یہاں پہ ہمارا آج کا رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اپنی سیشن کے اختتام پہ
अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की और आज जो हालत है मुसलमानों की उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर लेते, उस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। ये आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है। लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या दो का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।